آج ہم ایک ایسی کہانی میں اتر رہے ہیں جو ایک حویلی کی اونچی دیواروں کے پیچھے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کی گونج ان دیواروں سے کہیں آگے تک جاتی ہے۔ یہ کہانی عزت، شک اور انصاف کے آپ کہہ لیں کہ ان پیچیدہ دھاگوں سے بنی ہے جو اکثر ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے میں الجھے رہتے ہیں۔ اور اس کہانی کا آغاز ایک ایسے دھماکے سے ہوتا ہے جو بظاہر تو ایک خوشی کا موقع ہونا چاہیے تھا۔ ایک نئی نویلی دلہن حور، جس کی شادی کو ابھی صرف 1 گھنٹہ ہوا ہے، اور ڈاکٹر آ کر اعلان کرتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے سب کچھ بدل جاتا ہے کہ کیسے ایک الزام پوری حویلی کی بنیادیں ہلا دیتا ہے، اور سچ کی تلاش کا جو سفر ہے وہ کن غیر متوقع اور تکلیف دہ موڑوں سے گزرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ معاشرتی دباؤ اور پہلے سے قائم تصورات انصاف کے راستے میں کیسے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے کہانی کے اس پہلے سب سے اہم لمحے پر چلتے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے، مبارک ہو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ اور یہ الفاظ جیسے وقت کو منجمد کر گئے۔ کاظم شاہ یعنی دلہا، اس کے لیے تو یہ ناممکن تھا۔ اس کی دلہن تو ابھی 1 گھنٹہ پہلے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اور پھر کمرے میں جو ایک سناٹا تھا نا، وہ ٹوٹا کاظم کی ماں کی چیخ سے، اور الفاظ تھے، نصیب پھوٹ گئے ہمارے، کاظم اسے ابھی طلاق دے دو۔ یہ رد عمل اتنا فوری تھا، اتنا شدید، کوئی سوال نہیں پوچھا گیا، کوئی وضاحت نہیں مانگی گئی، سیدھا فیصلہ سنا دیا گیا۔ تو مطلب یہ صرف ایک ماں کا غصہ نہیں ہے، پوری سوچ کی عکاسی ہے۔ الزام لگتے ہی عورت کو مجرم مان لیا گیا۔ اس ایک جملے میں آپ کو معاشرے کا وہ سارا ڈھانچہ نظر آتا ہے جہاں عزت کا پورا بوجھ عورت کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ خاندان کی ناک اونچی رکھنے کی ذمہ داری صرف اس کی ہے، اور ذرا سا شک بھی وہ فوراً اسے مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ اس سوچ کا ایک بہت خوفناک عملی مظاہرہ تھا۔ کاظم غصے میں بغیر کچھ کہے حویلی سے باہر نکل جاتا ہے، اور جب وہ گھنٹوں بعد لوٹتا ہے تو کمرے کا منظر بدل چکا تھا۔ اور کیا منظر تھا؟ حور کا وجود نیلوں سے بھرا ہوا تھا، گال سوجے ہوئے، ہونٹ پھٹے ہوئے۔ اور کہانی میں بتایا گیا ہے کہ حویلی کی عورتوں نے انصاف اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ تشدد حویلی کی عورتوں نے ہی کیوں کیا۔ جب ایک ظالمانہ نظام جیسے کہ عزت کا یہ سخت تصور اتنا گہرا ہو جائے تو مظلوم خود اس نظام کے محافظ بن جاتے ہیں۔ حویلی کی وہ عورتیں خود اسی عزت کے نظام کی پیداوار ہیں، ان کی اپنی زندگیاں بھی اسی اصول پر گزری ہیں۔ تو حور کو سزا دے کر وہ دراصل اسی نظام سے اپنی وفاداری ثابت کر رہی ہیں جس نے ان کی اپنی آزادی کو محدود کیا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی وہ خود شکار ہوتے ہوئے بھی شکاری کا کردار ادا کر رہی ہوں۔ جی، یہ بہت پیچیدہ نفسیات ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں اس نظام کی قیدی بھی ہیں اور آپ کہہ لیں کہ جیلر بھی۔ اس تشدد کے ذریعے وہ نہ صرف حور کو سزا دے رہی ہیں بلکہ خاندان کے مردوں کو یہ بھی دکھا رہی ہیں کہ وہ عزت کی سب سے بڑی محافظ ہیں۔ اس تشدد کے بعد پھر کاظم اور حور کے درمیان وہ گفتگو ہوتی ہے جو کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کاظم کا لہجہ بالکل سرد ہے اور وہ صرف ایک سوال کرتا ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ اور حور کا جواب ٹوٹا ہوا اور خوفزدہ۔ وہ کہتی ہے، میں نہیں جانتی، 1 ماہ پہلے کوئی میرے کمرے میں آیا تھا، میں نہیں جانتی کون۔ اس کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتی اس کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن کاظم کے لیے یہ ایک ناقابل یقین بات ہے۔ وہ فوراً دلیل دیتا ہے، حور یہ حویلی اس علاقے کی سب سے محفوظ جگہ ہے، یہاں کوئی باہر سے نہیں آ سکتا۔ جی، اس کی یہ دلیل حویلی کی طاقت اور اس کے وہ جو غرور ہے نا، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس کی حفاظت میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ ریحان، جو کاظم کا کزن ہے اور ذہنی طور پر تھوڑا کمزور ہے، جب کوئی خاندان کسی بحران کا شکار ہوتا ہے نا، تو وہ اکثر اپنے اندر سب سے کمزور فرد پر الزام ڈال کر خود کو وہ اجتماعی ذمہ داری اور شرمندگی سے بچا لیتا ہے۔ ریحان کی ذہنی حالت اسے اس نفسیاتی کھیل کے لیے ایک پرفیکٹ ہدف بناتی ہے۔ آسان ہدف۔ اس پر الزام لگانا آسان ہے، اس سے اقرار کروانا شاید اس سے بھی آسان ہو، اور سب سے بڑھ کر اس طرح مسئلہ حویلی کی 4 دیواری کے اندر ہی حل ہو جائے گا۔ یہ سچ کی تلاش نہیں ہے، یہ الزام کے لیے ایک آسان جگہ ڈھونڈنا ہے۔ لیکن حور فوراً انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ کسی پر الزام نہیں لگا سکتی، مگر کاظم اس کے انکار کو نظر انداز کر کے اسے ایک خوفناک دھمکی دیتا ہے جو کہانی کا رخ متعین کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس دن کوئی باہر سے آیا تھا تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اگر نہ ملا
تو تم زندہ زمین میں گاڑی جاؤ گی۔ یہ تو سیدھا سیدھا الٹیمیٹم ہے۔ اس دھمکی کے پیچھے کیا ذہنیت کام کر رہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، الٹیمیٹم۔ یہاں انصاف کا مقصد سچائی جاننا ہے ہی نہیں، مقصد صرف ایک ہے، خاندان کی نام نہاد عزت بچانا، اور اس عزت کی قیمت ایک عورت کی جان سے بھی کم ہے۔ ثبوت کا سارا بوجھ مظلوم پر ڈال دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے، ورنہ سزا موت ہے۔ یہ انصاف کا اصول نہیں، یہ طاقت کا اصول ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو مجرم ڈھونڈو یا خود مجرم بن جاؤ، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اس دھمکی کے بعد تفتیش کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب کاظم جاسوس بن چکا ہے۔ CCTV کیمرے چیک کیے جاتے ہیں، گیٹ کی رجسٹر بک کھنگالی جاتی ہے، نوکروں سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ اور پھر کہانی میں ایک اہم موڑ آتا ہے۔ 7 اگست کی رات، یعنی جس رات کا حور نے ذکر کیا تھا، اس رات کے کیمروں کی ریکارڈنگ میں ایک خلل تھا۔ پورے 3 گھنٹے کی فوٹیج غائب تھی۔ اور یہ کہانی کا پہلا ٹرننگ پوائنٹ ہے، جہاں سے شک کی سمت بدلنا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ غائب فوٹیج پہلا ٹھوس ثبوت تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ ایک لڑکی پر اتنا سنگین الزام لگا ہے اور ٹھیک اسی رات کی فوٹیج غائب ہے جس کا وہ ذکر کر رہی ہے۔ یہ اتفاق اتنا بڑا ہے کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ تفتیش میں کوئنسیڈنس اکثر ایک چھپے ہوئے ارادے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور کہانی میں صاف بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، کسی نے جان بوجھ کر یہ فوٹیج اڑائی تھی۔ جی، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں کاظم کے دل میں پہلی بار یہ خوفناک شک پیدا ہوتا ہے کہ مجرم باہر کا نہیں بلکہ خاندان کے اندر ہی موجود ہے۔ اور وہ مجرم کوئی عام شخص نہیں، بلکہ کوئی ایسا ہے جس کے پاس اتنی طاقت اور رسائی ہے کہ وہ ثبوت مٹا سکے۔ اس ایک حقیقت نے حویلی کے محفوظ ہونے کے تصور کو پاش پاش کر دیا۔ بالکل، حویلی کی دیواریں جو حفاظت کی علامت تھیں، اب راز چھپانے والی دیواریں لگنے لگتی ہیں۔ اس غائب فوٹیج نے کاظم کو یہ سمجھا دیا کہ وہ جس دشمن کو باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ شاید اس کے ساتھ ہی رہ رہا ہے۔ یہاں سے کاظم کی تفتیش کی سمت پوری طرح بدل جاتی ہے۔ وہ ریحان کے کمرے کی تلاشی لیتا ہے لیکن کچھ نہیں ملتا۔ پھر اس کا دھیان حویلی کے پرانے سٹور روم کی طرف جاتا ہے جس کی چابی صرف ایک شخص کے پاس ہوتی تھی، اس کا بڑا بھائی واجی، جو خاندان میں سب سے قابل احترام، نیک اور خاموش تباہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک اور دلچسپ نقطہ ہے۔ شک اب سب سے کمزور کڑی سے ہٹ کر اس شخص کی طرف جا رہا ہے جو بظاہر سب سے مضبوط اور قابل احترام ہے۔ اکثر سب سے بڑے راز ایسی ہی بظاہر پرسکون اور معزز شخصیات کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور تضاد سامنے آتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق واجی 7 اگست کو شہر سے باہر تھا، لیکن ایک نوکر بتاتا ہے کہ اس کی گاڑی اس دن حویلی کے اندر ہی موجود تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کاظم کے شک کو تقریباً یقین میں بدلنے کے لیے ایک ٹھوس وجہ مل جاتی ہے۔ ایک شخص کا شہر سے باہر ہونے کا دعویٰ کرنا لیکن اس کی گاڑی کا حویلی میں ہونا، یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واجی کچھ چھپا رہا ہے۔ آخر وہ سنسنی خیز لمحہ آتا ہے۔ یہاں آ کر تو کہانی بالکل ایک جاسوسی ناول کی طرح ہو جاتی ہے۔ کاظم اب صرف شوہر نہیں، ایک جاسوس بن چکا ہے، اور وہ سٹور روم کا دروازہ توڑتا ہے۔ اندر گرد و غبار میں اسے ایک پرانا لیپ ٹاپ ملتا ہے، اور اس لیپ ٹاپ میں CCTV کی اصل ان ایڈیٹڈ فوٹیج موجود تھی۔ یہ کلائمیکس ہے۔ وہ سچائی جو 3 گھنٹے کی غائب فوٹیج میں چھپی تھی اب سامنے آنے والی تھی۔ فوٹیج میں 7 اگست کی رات کو واجی، اس کا اپنا بڑا بھائی، حور کے کمرے کی طرف جاتے اور پھر کچھ دیر بعد واپس آتے ہوئے صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ سچ تھا جس نے کاظم کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ جس بھائی کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا، وہی مجرم نکلا۔ اس انکشاف کا اثر بہت گہرا ہے۔ دھوکہ اس شخص کی طرف سے ملا جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ یہ اس تصور کو مکمل طور پر رد کر دیتا ہے کہ طاقت اور عزت ہمیشہ سچائی کی محافظ ہوتے ہیں، بلکہ اس کہانی میں طاقت اور عزت کا استعمال سچائی کو چھپانے کے لیے کیا گیا تھا۔ واجی کی نیک نامی اور احترام ایک ڈھال تھی جس کے پیچھے اس کا جرم محفوظ تھا۔ حویلی میں جب اصل مجرم کا نام سامنے آتا ہے تو ہر طرف ایک ناقابل یقین سناٹا چھا جاتا ہے۔ واجی، جس پر سب کو فخر تھا، مجرم تھا، اور حور، جسے سب مجرم سمجھ رہے تھے، بے قصور تھی۔
کاظم اس کے سامنے جاتا ہے اور کہانی کے مطابق اس کی آنکھوں میں پہلی بار شرمندگی تھی۔ وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دو۔ کاظم کی معافی اپنی جگہ، لیکن حور کا جواب، وہ اس کہانی کا مرکزی پیغام ہے، اس کا دل ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار بے بسی کے نہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے آپ سے نہیں، اس سوچ سے انصاف چاہیے جو عورت کو پہلے مجرم سمجھتی ہے اور مرد کو بعد میں۔ یہ جواب تو کمال ہے۔ وہ ذاتی معافی نہیں مانگ رہی، وہ کہہ رہی ہیں کہ مسئلہ صرف آپ کی غلطی کا نہیں، مسئلہ اس پورے نظام کا ہے جس نے آپ کو یہ غلطی کرنے پر مجبور کیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے انصاف مل گیا، بلکہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس ذہنیت سے انصاف چاہیے جس نے مجھے بغیر ثبوت کے مجرم بنایا، مجھے مارا، پیٹا اور میری جان لینے کی دھمکی دی۔ اس کا مطالبہ بجستی سطح سے اٹھ کر ایک اجتماعی اور سماجی سطح پر چلا جاتا ہے۔ وہ صرف اپنے لیے انصاف نہیں مانگ رہی، بلکہ ہر اس عورت کے لیے آواز اٹھا رہی ہے جسے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ نظام کو چیلنج کر رہی ہے، وہ ذہنیت کو چیلنج کر رہی ہے جو صدیوں سے ہمارے معاشرے میں رچی بسی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بے گناہ ثابت مت کرو، بلکہ اس سوچ کو گناہگار ثابت کرو جو ہر عورت کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اور کہانی کا اختتام بھی اسی پیغام کو مضبوط کرتا ہے۔ واجی کو قانون کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حویلی کی دیواریں جو کبھی طاقت کی علامت تھیں، آج شرمندگی کی گواہ بن گئیں، اور کاظم سب کے سامنے حور کا ہاتھ تھام کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اصل مجرم وہ نہیں تھا جس پر الزام لگا، اصل جرم وہ سوچ تھی جس نے بغیر تحقیق کے فیصلہ سنا دیا۔ کاظم کا یہ اعتراف بہت اہم ہے کیونکہ وہ جرم کی نوعیت کو سمجھ گیا ہے۔ اصل جرم صرف واجی کا عمل نہیں تھا، بلکہ وہ سوچ بھی تھی جس نے پورے خاندان کو ایک بے گناہ کو مجرم بنانے پر اکسا دیا۔ اس خاندان نے تحقیق اور سچائی کی بجائے فوری فیصلے اور عزت کے جھوٹے تصور کو ترجیح دی، اور کہانی کے مطابق یہی اصل جرم تھا۔ تو اس پوری کہانی کو سمیٹتے ہوئے ہم واپس ان مرکزی سوالات پر آتے ہیں جو یہ کہانی اٹھاتی ہے۔ عزت کا بوجھ ہمیشہ عورت کے کندھوں پر کیوں رکھا جاتا ہے، اور شک کا پہلا تیر ہمیشہ اس کی طرف کیوں اٹھتا ہے؟ اور یہ کہانی سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خاموشی ہمیشہ گناہ کی دلیل نہیں ہوتی، اور طاقت ہمیشہ سچ کے محافظ نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد کتنی بار پوری سچائی جانے بغیر صرف مفروضوں کی بنیاد پر یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں یا فیصلہ سنا دیتے ہیں، اور اس ایک لمحے کے فیصلے سے کسی بے گناہ کی زندگی پر، اس کی عزت نفس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس کا اندازہ شاید ہم کبھی نہیں لگا پاتے۔